السلام علیکم جی. میرا نام احسن حسین ہے. میرا ٹاپک تھا انکریزنگ اسٹریٹ کرائمس ریٹس. گلی محلوں میں بازاروں میں جو بھی چھوٹے موٹے کرائمس ہوتے ہیں، جیب کٹ جانا، گاڑی چوری ہو جانا، موبائل چوری ہو جانا، یہ ٹاپک اس بارے میں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. انٹروڈکشن. یہ بیسیکلی ایک سوشیالوجی کی ٹرم ہے کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی پبلک پلیسز میں ہوتی ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ اسٹریٹ کرائم کی کیٹیگری میں آتی ہے. بیسیکلی یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت سارے لوگ مل کر کوئی گروپ بنا کر بھی کر سکتے ہیں. اس کی مین وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اکنامک ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں کہ کوئی کسی کا لینڈ گریب کرنا چاہتا ہے، کسی کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے تو وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ لٹریسی ہو سکتی ہے، جاہلیت کو آپ کہہ سکتے ہیں، ناخواندگی کہہ سکتے ہیں، کہ جن کو انفارمیشن نہیں ہوتی، جن کو نالج نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، وہ صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی مشکل فیل نہیں کرتے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ان کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا، ان کی فیملی کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا مسائف ہو جاتا ہے تو ان کو اس چیز کی اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے اوپر پچھتاتا رہ سکتا ہے، اور اس کے خاندان والے بھی. اس کے علاوہ امپوز لیڈرشپ ہے، جو علاقے کے عام زبان میں وڈیرے بولا جاتا ہے، یا لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، وہ اپنی بدماشی اور اپنا روب جمانے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچانے میں بھی کوئی مشکل نہیں فیل کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ بس انہی کی واہ واہ ہوتی رہے اور لوگ ان سے ڈرتے رہیں اور ان کا کام فوراً ہو جایا کرے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، وہ بس اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے لیک ہیں. یہ وہ بات ہے کہ جہاں تک پولیس کی رسائی نہیں ہوتی یا لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. بہت کوئی گاؤں والی جگہ ہے یا جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے، کال نہیں ہے، جہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی حکومت، وہاں پہ جا کر یہ اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں. پاورٹی ہے، غربت ہے. غربت میں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ غریب آدمی کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کو جو روٹی مل رہی ہے اگر وہ غلط طریقے سے آ رہی ہے یا صحیح طریقے سے آ رہی ہے، اس کو صرف اپنا پیٹ پالنے کی ہوتی ہے ضرورت کہ بھائی میں اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں، اور دوسروں کے پاس جن کے پاس بہت زیادہ ہے میں ان سے لے سکوں، ان کے پاس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ جسے چوری کر رہے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو اور اس کے پاس کچھ ذرا سا مال ہو اور وہ بھی چوری ہو جائے تو وہ بھی اس قسم کا کچھ سوچ سکتا ہے کہ میں بھی کچھ غلط کر سکوں. اس طرح یہ اسٹریٹ کرائم بڑھ سکتا ہے اور لوگ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ اس چیز میں ملوث کر سکتے ہیں، جانے یا انجانے میں. ایموشنل ڈسٹربنس بھی ہے. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے، بس وہ لوگ جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ کر دینا چاہتے ہیں. ان کو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے انسان کو، وہ سکون ان کو اویلیبل نہیں ہوتا. وہ لوگ کسی بھی طرح سے اپنے دل کو کسی ایکٹیویٹی میں مشغول کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا دھیان ان کی اپنی لائف سے ہٹ سکے. ان کی کنفیوژن ہوتی ہے، ان کی کوئی بھی ایموشنل یا پرسنل ریلیشن شپ کرائسس ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی وہ لوگ اس قسم کا کام کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیک آف ریلیجیس کنٹرول ہے. جو لوگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ بدھزم ہو گیا، کرسچینٹی ہو گئی، مسلم ہو گئے، ہندوز ہو گئے، اس طرح کے ڈفرینٹ ریلیجنس ہیں. ان ریلیجنس میں اگر اس طرح کا کوئی روک تھام نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا غلط بات ہے، تو پھر وہ لوگ بھی بہت آرام سے ان کا دل مان جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. ان امپلائمنٹ ہے، جیسے کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے. کسی ایک بندے کے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ان کو بھوک کے ڈر سے جو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، وہ ڈر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس طرح کا کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس قسم کے کام سے باہر واپس آ سکیں. پاکستان کی سچویشن کی بات کریں تو پاکستان میں کراچی میں بہت زیادہ اسٹریٹ کرائمس تھے کچھ عرصہ پہلے، پھر الحمدللہ کافی بہتر ہو گئے. اور اس کا کریڈٹ آرمی کو بھی جاتا ہے، پولیس کو بھی جاتا ہے. صرف کراچی کی بات نہیں ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو پاکستان کے آلموسٹ ہر شہر میں ہی یہ واقعات ہوتے ہیں. موبائل سنیچنگ بہت عام سی چیز ہے جو کہ آلموسٹ ہر شہر میں ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کی بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ احتیاط ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو تعلیم دینا سب سے بڑا اس کا فیکٹر ہے کہ ہم اگر لوگوں کو تعلیم دے دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، تو یہ چیزیں بہت کم ہو سکتی ہیں.
گاڑیاں چوری ہونا، وہ موٹر سائیکل چوری ہونا، آٹو موبائل بیسیکلی وہیکلس کی تھیفٹ، وہ بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اس پہ بھی قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پولیس ہر جگہ ہر وقت نہیں موجود رہ سکتی. تو ان دی اینڈ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، لوگ خود اپنے آپ کو نہیں جانیں گے کہ وہ کیا صحیح کریں کیا غلط کر رہے ہیں، تب تک اس پر کمپلیٹلی کنٹرول نہیں پایا جا سکتا. جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بیسیکلی سب کے سب ایسے نہیں ہوتے. ان کی کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں، کچھ جیسا کہ بھوک کے ڈر سے موت ہو جانا، اور کسی قسم کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے دل کو سکون نہیں مل رہا، وہ کسی بھی چیز میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں، ڈرگز ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، اپنے آپ کو سکون دلا سکے. اچھا جی، ان کو قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی پرسنل سیفٹی بھی کر سکتے ہیں. ہم کبھی باہر نکلیں تو ہم اپنے آگے پیچھے دیکھتے رہیں کہ کوئی چیز مشکوک تو نہیں ہے. کچھ جہاں پہ بھی ہم گزرتے ہیں وہاں پہ پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے. اندھیری گلیوں سے، اندھیر جگہوں سے ہمیں نہیں گزرنا چاہیے. جہاں پہ کوئی پولیس بھی نہیں ہے، کوئی دور دور تک انسان نہیں ہے، وہاں پہ ان چیزوں کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. اور کوشش کریں کبھی بھی اکیلے رات کے ٹائم باہر نہیں نکلیں، ہمیشہ گروپس میں جائیں. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ سیفٹی ہوگی. اور کسی بھی قسم کا پارک ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، روڈ بھی ہے ایون، وہاں پہ بھی آپ کو رات کے ٹائم نہیں نکلنا چاہیے. بہت بہت زیادہ ضرورت ہو تو جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی ضرور موجود ہو. جو اسمارٹ فون یوزرز ہیں ان کا اسپیشلی دیکھنا چاہیے ان کو، کیونکہ وہ روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی موبائل سنیچر موٹر سائیکل پہ آ سکتا ہے، آ کر آپ کا موبائل لے کر چھین کے جا سکتا ہے. تو آپ کو آگے پیچھے دیکھ کے چلنا چاہیے. آپ کو فون کم یوز کرنا چاہیے. آپ کو اپنی ڈیوائسز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے پاسورڈ سے، اور کوشش کریں کہ بالکل بھی ضروری ہو بہت زیادہ تب پبلک میں اپنا فون نکالیں، ورنہ فون کو یوز نہیں کریں. اس کے علاوہ آپ جو بھی موبائل کے علاوہ آپ کی ڈیوائسز ہیں، فار ایگزامپل آج کل پاور بینک لوگ لے کے نکلتے ہیں، لوگوں کے پاس دو دو موبائل ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کو اپنی جیکٹ میں چھپا کر رکھیں، یا اپنے سوٹ کوٹ میں چھپا کر رکھیں، یا اپنی پینٹ کی جیب میں چھپا کر رکھیں. تو اس سے وہ لوگ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اسٹرولنگ ڈے اینڈ نائٹ ہے، دن کے ٹائم نکلیں تو پھر آپ کو ذرا سیفٹی زیادہ ہو سکتی ہے. رات کے ٹائم زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے جہاں پہ بھی آپ جائیں. تو کوشش کریں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں آپ کو اس راستے کا پتہ ہو، آپ کو آس پاس کے کوئی پولیس موبائل وہیکل ہے، یا پولیس کا تھانہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے جس سے آپ کو سیفٹی ہو سکتی ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہو. آپ کے پاس اپنا موبائل ہونا چاہیے جیب میں، کہ جب بھی آپ تھریٹ فیل کریں، یا کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ آگے سے جو آپ کے سامنے سے آ رہا ہے اس کو آپ کی گیموں پر نظر ہے، یا وہ آپ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ وہ کچھ برا کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے فون کو ریڈی رکھیں. جیسے ہی کوئی آپ کو خطرہ زیادہ لگے تو آپ پولیس کو کال کر سکیں، یا اپنے گھر والوں کو کال کر سکیں، یا کسی بھی بندے کو کال کر سکیں جو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آ سکتا ہے. کنکلوژن سے یہ نکلتا ہے کہ ہم کنٹرول تو آبویسلی سب لوگوں کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر جگہ تک پولیس کی اور قانون کی رسائی نہیں ہوتی آج کل. اور تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اپنے گھر سے کم نکلیں. رات کے ٹائم کوشش کریں بالکل بھی نہیں نکلیں، اور جہاں جائیں گروپس میں جائیں، اکیلے نہیں جائیں. اس سے آپ کو بھی خطرہ ہے اور اوروں کو بھی خطرہ ہے. اگر کسی بھی سوسائٹی کو ہم سیف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو خود سے صحیح کریں، پھر لوگوں کو تعلیم دیں. اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ جو چیز ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بری ہے، تاکہ وہ لوگ اس چیز سے دور رہ سکیں. جب تک غربت رہے گی اور بے روزگاری رہے گی تو یہ کام تو ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے. تو جب تک انسان کو اس چیزوں سے سامنا ہے تو یہ چیزیں رہیں گی، لیکن پھر بھی ہم ان کو کنٹرول بہت حد تک کر سکتے ہیں، صرف تعلیم کے تھرو اور پراپر انفارمیشن اور نالج اسپریڈ کرنے کے تھرو، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر آپ یہ کریں گے آپ کو برا ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کو نقصان ہوگا، آپ کسی بھی قسم کا اپنے لیے فائدہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو روٹی حاصل کرنی ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ کو کسی بھی طرح سے کسی بھی کام میں غلط راستہ کبھی بھی نہیں اپنانا چاہیے. یہ کچھ ریفرنسز ہیں، آپ یہاں پر جا کر ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے سب کچھ. ان کے بارے میں فائدے بتائے گئے ہیں، نقصان بتائے گئے ہیں، کہ انسان فائدہ کب اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ دوسروں کو
تعلیم دے اور سب لوگ فائدہ اٹھائیں، تبھی ہر انسان کو فائدہ ہوگا. اکیلے کوئی بھی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صرف نقصان والی چیز ہے یہ. اور نقصانات بھی بہت اچھے سے بیان کیے گئے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ کرمنلز جو ان چیزیں پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، وہ لوگ کتنا عرصہ جیل میں رہتے ہیں، گھر والوں سے دور رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو کسی بھی قسم کا سکون نصیب نہیں ہو پاتا بعد میں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس چیز سے پہلے ہی دور آ جائے اور اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ اللہ حافظ.